ختنہ کب تک کروانا جائز ہے؟ ختنہ جو ہے یہ تمام نبیوں کی سنت ہے۔ مسلم شریف کی جیسے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: مونچھیں کتروانا، بغلوں کے بال کھینچنا، کھینچ کر کاٹنا نہیں بلکہ بلیڈ سے نہیں کاٹنا، اکھیڑنا۔ یہ اکھیڑے تب تک ہی جا سکتے ہیں جب تک جب فرسٹ ٹائم آئیں تب اکھیڑے جا سکتے ہیں۔ بعد کے اندر اگر کسی نے نہیں اکھیڑے تو پھر وہ بلیڈ سے ہی صاف کرے گا، اگر اکھیڑ دیے جائیں تو پھر وہ دوبارہ نہیں آتے۔ اسی طرح زیر ناف بال کاٹنا یہ بھی فطرت میں سے ہے۔ اسی طرح ختنے کروانا یہ بھی فطرت سے ہے، اور ناخن تراشنا یہ بھی فطرت سے ہے۔ تمام انبیاء سب سے پہلے ختنہ جو ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ، جیسا کہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بہت سارے امتحانات آئے اللہ کی طرف سے، تو یہ بھی امتحان تھا جناب ابراہیم کے اوپر ختنہ کروانا۔ آپ کی عمر اس وقت 80 سال تھی۔ 80 سال کے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ختنہ کرنے کا حکم دیا، تو آپ کے اوپر یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ لیکن جیسے ہر امتحان کے اندر جناب ابراہیم 100 سے بھی زیادہ نمبر لے کر پاس ہوئے، اسی طرح اس امتحان میں بھی آپ پاس ہوئے، اور آپ نے بخاری میں بھی مسلم میں بھی یہ روایت ہے کہ آپ نے کلہاڑی کے ساتھ اپنا ختنہ فرمایا۔ اس کے بعد سارے انبیاء علیہ السلام، حتیٰ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے ختنہ کروایا، اور آج بھی عیسائیوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، حضور کو اس چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں تھی۔ رہ گئی بات کب تک کروا سکتے ہیں۔ بچہ جو آپ دیکھیں گے، ماں باپ کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ جب بچہ صحت مند ہو گیا، صحت ٹھیک ہو گئی اس کی، اب وہ تکلیف برداشت کر سکتا ہے تو کروا دیجئے فوراً، اس کو بالغ ہونے سے پہلے اس کا یہ کام کروا دیا جائے تو بہترین کام ہے۔ اور اگر کوئی بالغ ہو گیا، ختنہ نہیں ہوا، تو اپنا ختنہ وہ خود کرے یا اپنی بیوی سے کروائے، تو اس کو خود سکھائے، بیوی کو خود سیکھ لے یا بیوی کو، کیونکہ یا تو وہ اپنی سطر کھول خود سکتا ہے یا اس کی بیوی دیکھ سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جیسے کنورٹڈ مسلمان ہوتے ہیں، پہلے وہ ختنہ نہیں ہوا ہوتا، بعد میں وہ اسلام لے کر آتے ہیں، تو ان کے لیے یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ختنہ، کیونکہ یہ ختنہ کروانے سے بہت فوائد ہیں، کیوں یہ ہمارے اس حصے کے اوپر ایک اضافی کھال ہوتی ہے، اگر یہ کھال نہ اتاری جائے تو خون کے پیشاب کے قطرے بیچ میں رکتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز کے اندر ہی وہ قطرے نکل سکتے ہیں۔ اسی طرح جون سا ہے وہ وینز کا کینسر وہاں پر ہو سکتا ہے، اور نہایت تکلیفیں وہاں پر اور بیماریاں شروع ہو سکتی ہیں۔ اس لیے یہ جتنا آپ کا یورپ اور یہ والا حصہ ہے، یہ پہلے اسلام کی روح سے نہیں، یہ میڈیکل سائنس کی روح سے اب ان کو یہ پتہ لگا کہ بھائی یہ فائدہ مند ہے، آج جا کر ان کو پتہ لگا، اور اسلام نے تو بحمد اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اللہ کو رسول عالم جی۔ نماز کے بعد دعاؤں میں نام محرم کو مانگنا جائز ہے جبکہ محبت دونوں طرف ہو؟ کیا کہیں اب آپ، دیکھیے اگر کہیں پر دل ہو تو دعا کرنا، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ، لیکن مشورہ یہ ہے میرا کہ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ اگر اس کے اندر میرے لیے فائدہ ہے زندگی کے اندر تو پھر ہو جائے، اور اگر نہیں فائدہ تو پھر اس کو مجھ سے دور کر دے۔ یہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہوئے کہ لو میرج تے ہو گئی، پھر 6 مہینے بعد پھر جناب والا ڈانگا سوٹے چلن لگ جانا، تو پھر ماں پیو نے بھی وچ نہیں آنا کہ بھگت آپے کیتا سی تو چل نکل۔ تو جناب والا یہ بہرحال دعا تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جتنی جلدی ہو سکے نکاح کا پیغام بھیجا جائے، اگر وہاں سے ایکسیپٹ ہو جائے تو سبحان اللہ، خوشی منائیں، اور اگر نہ ایکسیپٹ ہو تو پھر مفت کا مجنو بن کر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، نشے تماشوں کے اندر پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جیسے انکار ہو گیا پھر بندے دا پتر بن کے کام تے جایا کر، پھر نوٹ کٹھے کر، پیسے کما، کاروبار کر۔ تینوں جڑا نہ ایکسیپٹ نہیں نہ کیتا گیا تے تو کنگلا ہوئے گا تا نہیں کیتا گیا۔ اگر تیرے کو اپنا کار ہوئے، گڈی ہوئے، تیرے کو بزنس تیرا آئیں جنا کنے نہیں دینا،
اس دا مطلب ہے تو آپ ہی ہٹ رہا ہمیں کام کر پھر، اس دا مطلب تو بہرحال دعا کرنے کے لیے اجازت ہے. یہ میں ذرا نا لسی کے اندر ذرا مدھانی مار دیتا ہوں ذرا اچھی طرح تسلی ہو جائے. اللہ و رسول حلال جانور کے گردے کپورے اور اوجڑی کا کیا حکم ہے؟ گردے کپورے جو ہیں کپوروں کے اندر یہ جب سے بکرا یا دمبا یا اسی طرح جو جانور حلال ہیں جب سے یہ پیدا ہوتے ہیں یہ منی کی جگہ ہوتے ہیں، اس کے اندر منی پیدا ہوتی ہے ان کی. اسی طرح جو گردے ہیں یہاں پر ان کا پیشاب جو ان سا ہوتا ہے وہ ساری زندگی رہتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن حکیم کے اندر ایک خوبی آئی ہے حضور کی، اللہ نے بیان فرمایا کہ یحرم علیہم الخبائث. یہ نبی جو آ رہے ہیں نا، یہ نبی ایسے نبی ہیں کہ یہ ناپاک ناپسندیدہ چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں. تو جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، ناپسندیدہ چیز کس کو کہتے ہیں؟ ما یکرہ السلیم الطبع، جس کو سلیم طبع نفیس بندہ جس چیز کو ناپسند کرے سمجھیے وہ کوئی ناپسند ہے، شریعت بھی اس کو ناپسند کرتی ہے. کوئی بھی نفیس طبیعت بندہ نہ گردے کھانا پسند کرے گا، نہ کو پورے ان کو بتایا جائے کہ یہاں پر پیشاب ہوتا تھا، یہاں پر منی کا ٹھہراؤ ہوتا تھا اور اوجڑی یہاں پر جناب والا اس کی غلاظت اکٹھی ہوتی تھی. تو کوئی بھی سلیم الطبع اس کو پسند نہیں کرے گا. اتنا کچھ ابھی پڑا ہے، اس کی کلیجی کھا، اس کا دل کھا جناب والا، اس کا گوشت کھا، اس کی چامپیں کھا، ہیں جی یہ چیزیں کھا. تو آج آ کر انہی چیزوں کے اوپر وہ اوجڑی اب اتنی کثرت سے کھائی جاتی ہے. تو فقہائے کرام نے اب اس حکم کے اندر ذرا نرمی کر دی ہے کہ ذرا اس کی اچھے سے صفائی ہوئی ہو، اچھے سے اس کی بدبو شدبو اوپر کی جھلی اتار دی جائے، جس کے اوپر وہ زیادہ غلاظت ہوتی ہے وہ جھلی اتار دی جائے، اچھے سے اس کی صفائی کر دی جائے، تو پھر کھانا وہ مکروہ تنزیہی چھوٹا مکروہ بن جاتا ہے. تو اگر ویسی تو یہ مکروہ تحریمی گردے کپورے یہ ان کو کھانا مکروہ تحریمی کا درجہ حرام کے قریب ہے. اگر اچھے سے صفائی کر کے اوجڑی کے بارے میں ہے کہ وہ پھر مکروہ تنزیہی بن جاتی ہے، چھوٹا مکروہ. جی اللہ و رسولہ اعلم. نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تجھے پتہ لگ جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کیا گناہ ہے تو تو 40 تک بھی رکنا، چاہے بخاری و مسلم کی روایت 40 تک بھی اگر تجھے رکنا پڑے تو تو ضرور رکے. راوی کہتے ہیں مجھے شک ہے نبی پاک نے 40 سال فرمایا تھا، 40 مہینے فرمایا تھا یا 40 دن فرمایا تھا. لیکن ابو ہریرہ کی روایت کو اگر پیش کیا جائے ساتھ ملایا جائے تو 40 سال نبی پاک نے فرمایا ہو کہ نبی پاک نے فرمایا کہ 40 سال تک اگر تجھے وہاں پر رکنا پڑے. تو ذرا دیکھیے صحابہ کرام کا نبی پاک کی حدیث روایت کرنے کے اندر کتنی احتیاط ہوتی ہے. ان کو عدد یاد نہیں ہے تو انہوں نے جتنا یاد تھا اتنا بتایا، جتنا یاد نہیں تھا انہوں نے کہا بھائی مجھے شک ہے اس کے اندر نبی پاک نے کیا فرمایا، کیونکہ مجھے اس حدیث سے ڈر لگتا ہے. نبی پاک نے فرما رکھا ہے جس نے مجھ پر جھوٹ کی تہمت باندھی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو آج آ کر یہ جون سا واٹس اپ کے میسیج اور یہ میسیج اور وہ میسیج، اگر نبی پاک نے فرمایا جو رمضان کی پہلے مبارک دے گا جنت واجب ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بھائی نبی پاک کے اوپر کوئی بھی بات کسنے سے پہلے، بات نبی پاک کی طرف منسوب کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ کہ واقعی حضور نے یہ فرما رکھا ہے. آپ ذرا یہ اس بات سے اس ممبر کی ذمہ داری کا بھی ذرا اندازہ لگائیں اور اپنے ان علماء کے لیے بھی ایک سبحان اللہ ذرا ضرور کہہ دیں کہ یہ کس طرح رسپانسبلٹی لے کر، کس قدر ذمہ داری لے کر اس ممبر سے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین عالیہ آپ تک پہنچاتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے دین کے علماء کرام کو سلامت رکھے اور ان کی زندگیاں دراز فرمائے اور ہمیں بھی اپنی اولادوں کو دیندار علماء بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. کی سوال سی؟ نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں چھوٹی مسجد ہے نا، اگر جیسے چھوٹی مسجد اس کے بارے میں تو ہے تو کہ کعبے کی دیوار تک آپ کہیں سے بھی گزر نہیں سکتے. لیکن اگر بہت بڑی مسجد ہے جیسے یہ داتا دربار والی مسجد ہو گئی، اسی طرح یہ کیا کہتے ہیں اس کو بادشاہی مسجد ہو گئی، اور یہ بڑی بڑی مساجد جو ہیں ان کے بارے میں یہ ہے مسئلہ کہ آپ 3 صفحے چھوڑ کر آگے سے گزر سکتے ہیں. پہلی 3 صفحے نمازی کے آگے سے چھوڑ، کیونکہ آپ پھر مشقت میں پڑ جائیں گے نا، اتنی دور جا کر پھر وہاں سے بڑا مشکل بن جائے گا. اس لیے فقہائے کرام نے فرمایا بڑی جو مساجد ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ آپ 3 صفحے چھوڑ کر اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں. اور اگر کوئی نمازی کے آگے بیٹھا ہوا ہے تو اٹھ کر وہ جا سکتا ہے. کوئی لوگ بیٹھے رہتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ پیچھے نماز پڑھتا پہ آوے، اس کو گزرنا نہیں کہتے، اس کو ہٹنا کہتے ہیں. نمازی کے آگے سے گزرنے کی ممانعت ہے، ہٹنے کی اجازت ہے.
آپ کے بالکل پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اٹھ کر بالکل نکل سکتے ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ جنت میں مردوں کو 70 ہونے ملیں گی، تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ مرد اس چیز وچ خوش ہوئی جاندے نے، ساڈے اتھے بھی چاندنی تے اتھے بھی چاندنی۔ تو عورت کے بارے میں اللہ نے جو فطرت بنا رکھی ہے وہی فطرت جنت کے اندر بھی چلے گی۔ یہاں پر فطرت ہے کہ اس کو ایک نکاح کرنے کی اجازت ہے، ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عورت کی فطرت اللہ نے بنائی۔ مرد کو 4 تک کرنے کی اجازت ہے، لیکن عورت کو ایک سے زائد شوہر رکھنے کی اجازت نہیں۔ یہی فطرت اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھی قائم رکھے گا، اس کو ایک ہی شوہر کے اوپر اکتفا رکھا جائے گا، اس دوسرے شوہر کی خواہش ہی اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ فطرت یہی ہے، فطرت یہی ہے۔ اور کس کو اختیار دیا جائے گا؟ جس کے 2 سے زائد شوہر ہو، 1 شوہر، 2 شوہر، 3 شوہر، اس کو اختیار دیا جائے گا۔ اگر اس کے پاس جانا چاہتی ہے اس سے نکاح کروا دیتے ہیں، چوتھے والے سے چاہتی ہے چوتھے والے سے کروا دیتے ہیں، جس سے نکاح کرنا چاہتی ہے اس کو آپشن دیا جائے گا، زبردستی نہیں کروایا جائے گا۔ جب اللہ جنت کے اندر زبردستی نہیں کرے گا تو ماں باپ یہاں زبردستی بھی ذرا مشورہ ان سے کر سکتے ہیں، مشورے کے مطابق چلنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ بالکل ہی گوں گڈے دے وچ منہ مارتی پئی ہوئے تو پھر روکنا ضروری ہے، پھر ضروری ہے۔ پھر جنت کے اندر اس عورت کو اختیار دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو عورتیں یہاں پر شادی سے پہلے ہی مر جاتی ہیں، کنواری ہی مر جائیں، ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کو بھی اختیار دیا جائے گا، جس سے تیرا نکاح چاہتی ہے کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی کہے نہیں ہے ساری مینوں پسند کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک نیا مرد پیدا فرما دے گا اس کے لیے، اس کی منشا، اس کی چاہت کے مطابق۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت کے اندر وہ کچھ ہے جو تم تمنا کر سکتے ہو، جو چاہ سکتے ہو، جو خواہش کر سکتے ہو، وہ سارا کچھ جنت کے اندر تمہارے لیے موجود ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ لہٰذا یہ جنت کو پہلے پرائرٹی دینی چاہیے۔ اصل ٹھکانہ ہمارا وہ ہے، اصل گھر ہمارا وہ ہے، یہ تو بس عارضی اور مسافر خانہ ہے، یہاں پر چند وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ حلال و حرام کے چکروں کے اندر جو ان سا ہے نا، وہ اپنا اصل ٹھکانہ خراب نہ کیا جائے، بلکہ اپنے اصل ٹھکانے کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اللہ و رسول۔ اذان کے دوران کھانا کھانا جائز ہے؟ عام دنوں کی یہ بات کر رہے ہیں کہ عام دنوں میں کھانا کھا رہے ہیں، اذان ہونے لگ گئی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ اذان کا جواب نہ بھی دیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ و رسول۔ روزے کی اچھا، یہ فجر والی اذان جو ہے، اس اذان سے پہلے پہلے کھانا آپ نے چھوڑنا ہے۔ فجر کی اذان کا جیسے ہی اللہ الف اس نے بول دیا تو سمجھیے کہ آپ کے اوپر کھانا ممنوع ہے۔ یہ اس مسجد کی بات ہے جہاں پر وقت شروع ہونے کے بالکل ساتھ ہی اذان کہہ دی جاتی ہے، اور اگر کہیں پر وقت شروع ہونے کے کچھ دیر بعد کہی جاتی ہے تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آج روزہ کتنے بجے بند ہے، اس سے 2-4 منٹ پہلے ہی کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ و رسول۔ اعتکاف کتنے دن کا کرنا چاہیے؟ نبی پاک کی جو سنت طیبہ ہے، اعتکاف جو سنت موقدہ اعتکاف ہے رمضان کے عشرے کے اندر، آخری عشرے میں، وہ تو پورے 10 دن کا اعتکاف ہے۔ اور اگر کوئی 1 دن کا بھی اعتکاف کرنا چاہے، وہ سنت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، لیکن اعتکاف کا اس کو 1 دن کا ثواب ملے گا۔ جیسے حضرت عمر نے نبی پاک کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے دور جاہلیت کے اندر ایک منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1 دن کا حرم مکہ کے اندر اعتکاف کروں گا، تو اب بھی کروں، اب تو مسلمان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اچھے کام کی منت تھی، لہٰذا اب بھی پوری کر۔ میں فلانے مزار تے ننگے پیری جاواں گا، میرا کام ہو جائے، فلانے مزار تے چادراں چڑھاواں گا، کڑے پاواں گا، جی اپنے سارے وال ہی اتنے ڈونیٹ کر رہا گا، جی یہ پٹھے سیدھی منتیں مانگنے سے اچھا ہے اعتکاف کی منت مانی جائے، نوافل کی منت مانی جائے، پورے قرآن کی من گیا، اللہ پورا قرآن پڑھ جاؤں گا انشاءاللہ والعزیز، اتنے روزے رکھوں گا، یہ کام میرا ہو جائے، تو اس طرح کی منتیں مانے۔ اللہ رسول۔ اگر کوئی عمرے پر جانا چاہ رہا ہو اور کوئی دوسرا شخص اس کو کہے عمرہ چھوڑ حج پر جا، بالکل اچھی دعوت ہے اس کی کہ عمرہ جو ہے یہ ایک سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ حج جو ہے وہ مسلمان کے اوپر فرض ہے زندگی کے اندر 1 مرتبہ۔ اگر اتنی گنجائش اس کے پاس ہے کہ وہ حج کے لیے جا سکتا ہے، یا چند سال اگر پیسے جمع کرے، کمیٹیاں شمیٹیاں ڈالے، پھر جا سکتا ہے، تو اس کو حج پر ہی جانا چاہیے، فرسٹ پریورٹی اس کی حج ہی ہونا چاہیے، کیونکہ عمرہ پر ساری زندگی بھی 1 مرتبہ بھی نہ جائے تو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ حج فرض تھا، حج نہ کیا تو پھر اس کے اوپر پکڑ ہے، اور ساری زندگی کے عمرے ایک طرف، اللہ کی گھر کا حج جو فرض تھا وہ ایک طرف، اور ساری عمرے بھی ہر مہینے بھی چاہے عمرہ کریں لیکن اس کا مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ لیکن ایک ایسا غریب بندہ ہے
کہ وہ حج کی استطاعت ہی نہیں رکھتا، ساری زندگی بھی پیسے جوڑتا رہے، اب 15 لاکھ روپے پاکستانی نہیں جا سکتا حج کرن، تو پھر کیا کرے؟ تو کیا وہ عمرے پر بھی نہ جائے، اللہ اللہ کے رسول کا گھر بھی نہ دیکھے بیچارہ؟ تو اس کے لیے ہے کہ بھئی اگر محنت کر کے تھوڑا سا لوگ تعاون کر دیں، اور تھوڑا سا تعاون کر کے اور پیسے کے کمیٹیاں شمیٹیاں ڈال کر اگر وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، نبی پاک کے رسول کے روزے کی حاضری کے لیے اور وہاں کی زیارتوں کے لیے اگر چلا جاتا ہے عمرہ کرنے، تو پھر بھی سبحان اللہ۔ لیکن اگر اتنی گنجائش اس کو چند سالوں میں بننا نظر آ رہی ہے کہ بن سکتی ہے، تو پھر اس کو حج کو ہی فوقیت دینی چاہیے۔ اللہ کا شکر۔ جی، کسی انسان کو پیار سے سانپ کہنا کیسا ہے؟ پیار نال شہزادہ کہنا سنیا سی، ببر شیر کہنا سنیا سی، ہیں جی، واہ ہیرو لگنا پیا، سونا لگ، ایسا پیار سے کہنا سونا تھا، اے سپ کہنا پہلی باری سنیا کہ پیار نال سپ گیا۔ ہاں تو کہہ سپ تینوں پیار نال، پھر نیولا کہہ دے گا۔ چلو جی اگے چلو۔ اعتکاف میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کو فوتگی کی خبر مل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو کوشش کرے کہ اعتکاف نہ ہی توڑے تو اچھا ہے، اعتکاف کے اندر ہی اس کے لیے اصال ثواب کرے، دعائے مغفرت کرے، یہ اس کے لیے سب سے اچھا ہے۔ اگر باہر نکل جائے گا تو پھر اعتکاف اس کا تو بہر صورت ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس کو رمضان کے بعد یا رمضان کے اندر ہی ایک دن کا اعتکاف روزے کے ساتھ کرنے کی اس کے اوپر قضا لازم ہوگی۔ اس طرح کہ مغرب سے پہلے آ جائے، پھر پوری رات وہاں پر گزارے، روزہ رکھے، سحری کے وقت سحری کر کے روزہ رکھے، اور روزہ افطار کر کے اگلے دن پھر مسجد سے باہر نکل جائے۔ اس طرح اس کا ایک دن کا اعتکاف کی قضا ہو جائے۔ اللہ رسول۔ جی، ڈلیوری کے وقت مرد ڈاکٹر کا پاس ہونا کیا درست ہے؟ خبردار بالکل بھی نہیں، مرد ڈاکٹر کا ڈلیوری کے وقت کچھ کام ہی نہیں بنتا۔ عورتوں کا یا لیڈیز ڈاکٹر جو ہیں ان کو ہی پرائرٹی دینی چاہیے، ان کو ہی آپ، کیونکہ یہ ایک حادثاتی اور ایکسیڈنٹلی تو نہیں نہ ہوتا یہ حمل ٹھہرنا، یہ تو حمل ٹھہرتا ہے پھر 9 مہینے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ خیر سے اللہ نے امید دکھا دی ہے، تو آپ کو تیاری پہلے ہی کرنی چاہیے۔ جی، 2-3 مہینے پہلے ہی کوئی جگہ دیکھ لیں، کوئی ہاسپٹل دیکھ لیں کہ جہاں پر جناب نرسیں اور لیڈیز ڈاکٹر یہ کام کرتی ہوں، تو وہاں پر ان کو پہلے ہی جا کر بکنگ کروائیں۔ لیڈیز ڈاکٹر کو آگے رکھنا چاہیے، مرد ڈاکٹر کو نہیں اس کے اندر آنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جہاں پر کافرہ عورتیں ڈاکٹر ہوں، جیسے دبئی، سعودیہ، یہ دوسرے ممالک، وہاں پر مسلمان رہتے ہیں، کافر نرسیں، کافر ڈاکٹر ہوتی ہیں لیڈیز لیکن ہیں کافر، اس کے بارے میں یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اعلیٰ حضرت اور دیگر سارے فقہائے کرام نے لکھا کہ جناب والا جیسے پردہ کرنا مرد سے ضروری ہے، ایسے ہی پردہ کرنا کافرہ عورت سے بھی ضروری ہے۔ کافرہ عورت ہے عورت لیکن ہے کافرہ، اس سے بھی پردہ کرنا ویسے ہی ضروری ہے جیسے بولیے مرد سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر یہ جو عیسائی عورتیں کام کرتی ہیں، برتن شرتن صفائیاں کرنے آ جاتی ہیں، تو بھائی ان سے بھی ویسے ہی پردہ کیا جائے جیسے مردوں سے پردہ کیا جائے۔ ہاں جی، ان کے آگے دوپٹہ شپٹہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لہٰذا یہ مرد ڈاکٹر، اب میں نے ایک بندے سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا آپریشن جو ہے وہ عورتیں نہیں کر پاتی، وہ مرد ہی کرتے ہیں، ڈاکٹر مرد ہی ہیں۔ اگر ایسی مجبوری ہے تو پھر مجبوری کی حالت کے اندر اجازت ہے، اور کوئی ایسی جگہ ہے کہ ولادت کے لیے، ڈیلیوری کے لیے عورتیں میسر نہیں ہیں، وہاں صرف مردوں کا ہی ہے، تو بھائی 2 جانیں ہیں، بچہ بھی ہے، ماں بھی ہے، ان کی جان بچانے کے لیے پھر یہ اجازت ہو۔ اگر کہیں پر عورتیں ہیں تو پھر اگر سفر کر کے بھی جانا پڑے تو عورتوں والی جگہ پر ہی جانا چاہیے۔ جی، ڈھول بجا کر سحری کے لیے جگاتے ہیں، نہ اٹھیں تو گالی بکتے ہیں، کیا حکم ہے اس بارے میں؟ وہ ایک بندے نے پوچھا کہ جی ڈھول بجانا سحری کے لیے جائز ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، وہ کیونکہ یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں ہوتا، یہ اعلان کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے نبی پاک کی حدیث میں مبارکہ ملتی ہے، اعلن ولو بدف، اعلان کرو نکاح کا اگرچہ دف بجا کر ہو، تو دف بجانے کا اس حدیث کے اندر حکم فرمایا، تو یہ اعلان کے طور پر ہوتا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ اور رہ گئی بات اگر وہ گالی بکتا ہے تو اس کو بھائی پیار سے روکو کہ یار تجھے گالی دینا نہیں بنتا، یہ تو منع ہو جا، باز اچھی بات نہیں ہے۔ اگر پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اوپر سے پانی کا شاپر اس کو 2-4 مرتبہ کروائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، یا ٹھیک ہو جائے گا یا آنا چھوڑ دے گا، سارے حال لے گئے ساڈے کو انشاءاللہ۔ جی، اہل خانہ میں سے کوئی بندہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ ہاں ضرور پڑھانا چاہیے بھیا جی، اہل خانہ ہی سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پتر اگر پیو دا نماز جنازہ پڑھاوے تے جس کیفیت دے نال وہ پڑھائے گا نا، میرے ورگے مولوی نو 10,000 روپیہ جی جے بھی چپا دے نا تے میں اس کیفیت نال نہیں پڑھا سکتا۔
یہ تو میں نے اوی 10,000 کہہ دیا, تسی کتنے دیندے ہو مفتی جمیل مایا, ہیں جی. لیکن یہ میں نے ویسے ہی کہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ بھائی پڑھائیں, وہ اس کیفیت سے نہیں پڑھا سکتا جس کیفیت سے ایک بیٹا اپنے باپ کا نماز جنازہ پڑھے, جس کیفیت سے جب وہ کھڑا ہوگا باپ کا سامنے نماز جنازہ, ماں کا نماز جنازہ, دادا دادی بڑوں کا نماز جنازہ سامنے ہو, تو وہ جس کیفیت سے کہے گا نا, وہ زندگی کے اس کے ساری زندگی کے احسانات جب اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے, کیسے مجھے انگلی پکڑ کر انہوں نے چلنا سکھایا, کس طرح انہوں نے مجھے میرے اوپر احسانات کیے, کرم نوازیاں انہوں نے اپنی زندگیاں میرے لیے وقف کی. پھر دیکھیے گا اس کی جب وہ یہ کہے گا نا, رب اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. جس کیفیت سے یہ پڑھے گا نا, اس کیفیت سے کوئی مولوی صاحب تو نہیں پڑھ سکتا. تو بھائی اگر کوئی گھر کے اندر کوئی اس قابل ہے تو اس کو ہی پڑھانا چاہیے, وہ سب سے زیادہ امامت کا اور جنازے کی امامت کا حقدار ہے. اور اگر سارے ہی ریلو کٹے ہیں, ساروں کو کسی کو بھی, پھر مسجد کے امام صاحب اب جو ان کے کوئی نیک کوئی قریبی بندے ہیں تو ان کو آپ اجازت دیں. اللہ رسول اللہ. جی کتنے رہ گئے؟ جی. گھروں میں اہل تشیع جیسا علم لگانا کیسا ہے؟ بھائی بالکل اجازت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رکھا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا. اور قرآن حکیم کے اندر اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت والے دن ہم جب لوگوں کو بلائیں گے نا تو ان کے امام اور پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. تو جس کو وہ اپنا لیڈر, جس کو امپریس ہوگا, جس سے وہ متاثر ہوگا, وہ اسی کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا. تو یہ بڑے اچھا لگتا ہے لفظ. جی جناب حضرت عباس رضی اللہ علمدار قمر بنی ہاشم, بہت بڑی شان ہے, سبحان اللہ, کروڑوں سلام ہو جناب عباس کے اوپر. بہت وفاداری کے ساتھ انہوں نے جناب امام حسین کا ساتھ دیا, اپنے بازو اللہ کے رستے کے اندر اور جناب حسین کی محبت کے اندر کٹوا دیے, اپنی گردن کا نذرانہ پیش کر دیا. بہت بڑے ان کے احسانات ہیں اسلام کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ, لیکن انہوں نے کہیں پر بھی اجازت نہیں دی کہ یہ میں نے جو جھنڈا اٹھا کر جا رہا ہوں یہ جھنڈا اپنے گھروں کے اوپر لگا لینا. نبی پاک نے کبھی نہیں لگوایا, حضرت علی نے کبھی نہیں لگایا, امام حسن و حسین نے کبھی یہ جھنڈے والا رواج کلچر نہیں پکڑا. تو اس سے بھئی یہ بدعت ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور خاص طور پر جو کسی قوم کی شناخت بن جائے اس سے بچنا چاہیے. اب میں اگر گلے کے اندر سلیپ پہن کر پھرنے لگ جاؤں اور میں کہوں کہ جناب والا میں تو مسلمان ہوں, منہ کلمہ پڑھن لگ جاؤں تو گلی او پا کے پھردا رہا, میرے کہنے کو نہیں دیکھا جائے گا, میرے عمل کو دیکھا جائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو ایسے کاموں سے بچیں. آپ لگا کر دیکھیں تو آپ کو پورا محلہ آپ کو جناب والا وہ شیعہ ہی سمجھے گا. تو لوگوں کی گواہیاں آپ کے لیے اکٹھی ہو جائیں گے جناب والا اسے پارٹی دا بندہ ہے. تو لہٰذا ایسے کاموں سے بچیں. اگر خیر و برکت چاہیے, حضرت عباس کے علم سے وہ برکت نہیں ملے گی جو نبی پاک کی سکھائی ہوئی دعاؤں سے برکت ملے گی. صبح اٹھ کر سورہ یاسین پڑھا, پھر دیکھ اپنی برکتیں. صبح شام کی جو نبی پاک نے دعائیں بتا رکھی ہیں وہ پڑھ, پھر دیکھ تیرے گھر کے اندر برکتیں. نماز کا عادی بن, رزق حلال اچھے طریقے سے اسلامی طریقے سے, سچ بول کر, ملاوٹ نہ کر کے, جھوٹ نہ بول کے, ایک نمبر چیز بیچ کر کاروبار کر ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ, پھر دیکھ اپنے کاروبار کے اندر برکتیں. تو یہ علم سے ہی برکتیں نہیں آئیں گی بلکہ جناب والا ان اچھی چیزوں سے برکتیں آئیں گی جو نبی پاک نے تعلیم فرمائی. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے ان کڑوں سے, ان دھاگوں سے, ان علموں سے. کالے کپڑے ان خاص دنوں کے اندر کالے کپڑے پہننے سے, عام دنوں میں پہن سکتے ہیں لیکن جو دن ان کے لیے خاص ہیں, جیسے 10 محرم کا مہینہ ہو گیا, 21 رمضان المبارک آ رہا ہے اور 20 صفر المظفر ہے, یہ ان دنوں کے اندر کالے کپڑے بھی نہ پہنے کہ آپ کو دیکھنے والا جو ہے وہ سمجھے. جی جہاں پر ہیں اسی کے اوپر خوش رہیں بابا جی. جو آپ کے پاس ہے کائنات کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے. کسی کے پاس صرف اہل بیت کا انہوں نے جھوٹا موٹا دعویٰ کر کے ان کا دامن پکڑ رکھا ہے, صحابہ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. کوئی صحابہ کو پکڑ کر کھڑا ہے, اہل بیت کو چھوڑے بیٹھا ہے. کوئی اللہ کے رسول کی محبت کے اندر اللہ کے ولیوں سے بغاوت کیے جا رہا ہے, ان کے اوپر بھونکے جا رہا ہے. قربان جائیں اہل سنی و جماعت, سنی تیری قسمت کے اوپر قربان. توحید بھی تیرے پاس, نبی کی نبوت بھی تیرے پاس, صحابہ کرام کی محبت بھی تیرے پاس, اہل بیت کی محبت اور احترام اور جانثاری بھی تیرے پاس, اولیاء کا ادب و احترام بھی تیرے پاس, ہر رنگ ہر فلیور تیرے پاس موجود ہے. تجھے ادھر ادھر
رال ٹپکاتے ہوئے منہ کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی الحمدللہ، الحمدللہ. درود و سلام کا نظر